بھائی سود خور کو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن کہا گیا، اس سے بڑی بھی کوئی بدنصیبی ہوگی۔ آپ مکان لینے کے لیے سود لے رہے ہیں، آپ کرائے پہ رہ لیں، زندگی کا کیا پتہ ہے۔ آج آپ مکان خرید لیں بینک سے، سودی معاملہ کر لیں، اور اس گھر میں ایک رات بھی آپ کو سونا نصیب نہ ہو، اور وہ رات آپ کی پہلی رات ہی قبر میں چلی جائے، کون حساب دے گا؟ آپ۔ مجھے کون کرے گا اولاد؟ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس زندگی کو آخرت کمانے کے لیے گزاریے، اس زندگی کے لیے آخرت برباد نہ کیجیے۔ یہ زندگی ملی ہے آخرت سنوارنے کے لیے۔ آخرت کی زندگی کیسی ہے؟ جہاں موت کا موت آ جائے گی۔ اس لمبی زندگی کو، نہ ختم ہونے والی زندگی کو خراب کر کے اگر 60 70 80 سال آپ نے اپنی نظر میں اچھے گزار بھی لیے تو بے وقوفی کا سودا نہیں۔ اور یہ 60 70 80 سال تنگ ہو کر گزار لیے اور وہ ہمیشہ کی زندگی سنور گئی، یہ ہے وہ کامیابی کا سودا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاکت خیز چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، اور ان 7 چیزوں کے اندر یہ سود خوری بھی شامل ہے۔ اسی طرح لوگوں کا ناحق مال ہتھیانا، پیسہ ہڑپ کر لینا، کسی سے قرضہ لیا تو اپنے تعلقات کی بنیاد پر کہ کون مجھ سے لے سکتا ہے، قبضہ کر جاؤ، کھا پی جاؤ، کون پوچھے گا۔ چوری کرنا، مال ہتھیانا، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ مولا کا فرمان سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ تمہیں حکم کیا دے رہا ہے؟ آپ اس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ ہاں، اب اس میں رضامندی سے تجارت ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ایک نے پیسہ دیا، دوسرے نے محنت کی، دونوں کی تجارت ہے، مال کوئی لگا رہا ہے، محنت کوئی کر رہا ہے، آپ اس میں نفع تقسیم ہو رہا ہے، یہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن باطل طریقے سے کسی نے آپ ضمانت رکھی، آپ کھا جاؤ، کسی سے اپنا مجبوری بتا کر قرض لے اور دبا جاؤ، اسلام آپ کو، قرآن آپ کو اس عمل سے منع کرتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ قتل بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اس قتل کی وجہ سے بھی جہنم کی وعید ہے، قاتل کے لیے بھی جہنم کی وعید ہے۔ مالک فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرے تو اس کا نتیجہ کیا بھگتنا پڑے گا؟ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا۔ اللہ اکبر۔ اس کے ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی جزا جہنم ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خون بہانا عام سا معاملہ بن گیا ہے۔ مار دینا انتقام کی آگ کو ٹھنڈی کرنے کے لیے ایسے ہے جیسے آپ نے بس ناک پہ مکھی بیٹھی اڑا دی۔ دنیا کے اندر بڑے تعلقات ہیں، مجھے کون مار سکتا ہے، مجھے کون پوچھ سکتا ہے، بچ جاؤں گا، نہ بھی بچوں گا تو مارا بھی جاؤں گا تو خیر صلاح، اس کو تو مار دوں۔ اور صرف یہ ایک جملہ ہی ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ جس نے مسلمان کو، مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا، اس کا ٹھکانہ، اس کی جزا جہنم، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ اس پہ ناراض، اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ کس تاکید ہے؟ اللہ ناراض ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے تیار کیا کیا ہے؟ عذابًا عظیما، بہت بڑا عذاب۔ جس عذاب کو اللہ عذاب عظیم کہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو اپنی جانوں کو قتل نہ کیجئے کسی بھی ذریعے سے، اپنی نہ کسی سے جھگڑے کی بنیاد پہ کسی کو ماریے، نہ اپنی اولاد کا قتل کیجئے کہ پتہ لگ جائے بیٹی ہے
ابارشن کروا دو، روح پڑ بھی گئی ہے تو کیا حرج ہے، پہلے ہی تھوڑی بیٹی ہے، ہمیں تو بیٹا چاہیے۔ آپ کو کیا پتا آپ کی آخرت میں آپ کے لیے بیٹی مفید رہے گی یا بیٹا مفید رہے گا۔ اس قتل کے گناہ سے بھی اسلام نے منع کیا ہے اور اس کے اوپر بھی جہنم کی وعید سنائی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو شخص سرکشی اور ظلم سے ایسے نافرمانی والے اعمال کرے گا تو ہم اسے جہنم کی آگ کے حوالے کر دیں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو یہاں اسلام نے آپ کو ناحق مال کھانے سے بھی منع کیا، اپنی جانوں کو قتل کرنے سے بھی منع کیا، اور اگر کوئی ان گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر اس پر جہنم کی شدید وعید بھی سنا دی۔ ایسے اعمال جن پہ جہنم کی وعید ہے، اس میں ایک عمل ظالموں کا ساتھ دینا۔ حکم کیا ہے؟ مظلوم کا ساتھ دیجئے، مدد کیجئے اپنے بھائی کی، ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے کہا مظلوم کی مدد کریں، بات سمجھ آ گئی، ظالم کی کیسے کریں؟ کہا اس کا ہاتھ روکو، اس کو ظلم سے روکو، یہ ظالم کی مدد ہے کہ آپ نے اس کو ظلم کرنے سے روک دیا۔ لیکن اگر کوئی اپنی برادری کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، نسل پرستی پر، کسی اور دنیاوی معاملے پر ظالموں کا ساتھ دیتا، جی ہے تو ظالم لیکن ہے تو میری برادری، میری قوم، میرا قبیلہ، میری زبان، میری پارٹی، میری نسل، میرا، تو پھر آپ ظالموں کا ساتھ دیں گے اس دنیا میں، قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ ہی بنا دیے جائیں گے۔ مولا کا فرمان سنیے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، ان لوگوں کی طرف تم نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، وگرنہ تمہیں آگ پکڑ لے گی۔ جو ظلم کرتے ہیں، وہ ظلمن کسی کو قتل کر رہے ہوں، جبرن کسی کا حق مار رہے ہوں، وہ کسی بھی قسم کا ظلم ہو، اور آپ جان چکے ہیں کہ یہ ظالم ہیں، دوسری پارٹی مظلوم ہے، لیکن آپ مظلوم کا ساتھ اس لیے نہیں دیتے کہ آپ کی قوم نہیں، آپ کی برادری نہیں، آپ کا قبیلہ نہیں، آپ کی زبان نہیں، تو پھر ظالموں کا ساتھ دو گے تو مولا کیا فرماتا ہے؟ پھر آگ تمہیں چھوئے گی، آگ تمہیں پکڑ لے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ مدد اللہ کی مظلوم کے ساتھ ہی رہتی ہے، ظالم کے لیے تو عذاب کی وعید ہے، اس کے لیے تو جہنم کی وعید ہے۔ اسلام بڑا پیارا دین ہے کہ ہر کسی کا حق ادا کرنے کا حکم دیتا، وہ انسان ہو یا جانور ہو، جانوروں کے حقوق بھی اللہ نے رکھے ہیں۔ اسی لیے ہم اکثر کہا کرتے ہیں جو اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑتا ہے، ظلم و ستم کے ساتھ جوڑتا ہے، وہ خود ظالم ہے۔ ارے بھائی، جو اسلام اپنے ماننے والوں کو وضو میں فالتو پانی بہانے سے منع کرتا ہے، وہ کسی کا خون بہانے کی اجازت دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ کیوں؟ بھوکا اسے باندھ دیا، نہ تو خود اسے کھانا دیا اور نہ اسے آزاد کیا کہ وہ رب کی زمین پہ چل پھر کے اپنا رزق خود تلاش کر لے، اور بھوکی تڑپتی تڑپتی مر گئی۔ اس بلی کو بھوکا باندھنے کے جرم میں اس عورت کو جہنم کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ ہے اسلام۔ گھروں میں لوگ پرندے پالتے ہیں، جانور پالتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ان کا حق ادا کیجیے، ان کا حق ادا کیجیے، انہیں بھوکے نہ ماریے۔ آپ نے کچھ پرندے رکھ لیے گھر کے اندر خوبصورتی کے لیے، لیکن اگر آپ ان کو کھانا پینا ٹائم پہ نہیں دیتے، ان کو بھوکا رکھتے ہیں کسی مقصد کے لیے، تو پھر یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے۔ بھوک سے مر جانے والی بلی، اس کی مالکن کو، اس باندھنے والی کو اسے بھوکا رکھنے اور اس بھوک میں مر جانے کی وجہ سے جہنم کے حوالے کر دیا گیا۔ اگر آپ نے گھر میں جانور رکھے ہیں، ان کا حق ادا کیجیے،
ان کو کھانا کھلانا، ان کے پانی کا اہتمام کرنا، ان کے معاملات کا خیال کرنا، یہ پھر آپ کی ذمہ داری ہے۔ بے پردگی، فحاشی اور یعنی زمین میں فساد کا سبب ہے۔ وہ عورتیں جو بے پردہ ہو کر یہ ایسا لباس پہن کر باہر نکلتی ہیں جس سے وہ غیروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، تو اس سے زمین میں زنا پھیلتا ہے، بدکاری پھیلتی ہے، بے حیائی پھیلتی ہے، اور یہی فساد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم کی اصناف میں سے 2 ایسی ہیں جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، اور ان میں سے ایک وہ جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی وہ لباس ایسا پہنے گی جو لباس پہننے کا مقصد پورا نہیں کرتا بلکہ جسم کو اور مزید نمایاں کرتا۔ لباس کا مقصد ہے کہ آپ کا جسم چھپ جائے، حجاب کا مقصد ہے کہ آپ کا جسم چھپ جائے۔ ڈھیلا ڈھالا لباس یہ عورت پہنے اور باہر نکلے تو حجاب و نقاب کے ساتھ، اور وہ بھی ایسا ہو کہ لوگوں کو دعوت نہ دے کہ مجھے دیکھو، بلکہ وہ جسم کو چھپانے والا۔ اور اللہ معاف فرمائے، آج جو لباس اکثریت پہنتی ہیں وہ جسم کے ساتھ بالکل چپکا ہوا اور انتہائی ٹائٹ، انتہائی فٹنگ پہ، جس سے جسم کا ایک ایک حصہ نمایاں ہوتا ہے۔ ٹائٹ پجامے ہیں، چھوٹی قمیضیں ہیں، اور وہ بھی اتنی تنگ کہ وہ عورت اپنے جسم کو نمایاں کر رہی ہے اس لباس میں۔ یہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہے، ننگی ہے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیا دی کہ جب یہ چلتی ہیں، اپنے سروں کو ہلاتی ہیں تو گویا بغتی اونٹوں کی طرح۔ اس اونٹ کی گردن لمبی ہوتی ہے اور کوہانے 2 ہوتی ہیں۔ تو یہ بے لباس عورتیں یہ جہنم کا ایندھن ہیں، یہ لباس پہن کر برہنہ عورتیں یہ جہنم کا ایندھن ہیں۔ یہ شفاف کپڑے جس سے جسم کا پورا نظارہ ہوتا ہے، پورا جسم نظر آتا ہے۔ مقصد تو جسم کو چھپانا تھا، عیاں کرنا تو نہیں تھا۔ اور دوسرا وہ ظالم گروہ جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں، جیسے گائے کی دمیں ہوتی ہیں، اور وہ لوگوں کو ظلمن مارتے پھرتے ہیں، بے وجہ مارتے ہیں۔ یہ ظالم ٹولہ اور یہ لباس پہنی ہوئی برہنہ، یہ 2 ایسی جہنم کی ایندھن بننے والی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جہنم کی 2 اصناف ایسی ہے جنہیں میں نے بھی نہیں دیکھا۔ تو اگر آپ کو اللہ نے دنیا میں کچھ اختیار دے دیا ہے، دنیا میں کچھ آپ کو قوت مل گئی ہے، تو غریبوں پہ، کمزوروں پہ اپنا زور نہ نکالیے، کیونکہ ایک دن آنے والا ہے جس دن انصاف کا ترازو لگے گا، اور اس دنیا میں ظلم کرنے والے وہ قیامت کے دن مظلوموں کا حق ادا کریں گے، اور وہاں حق مال و دولت دے کر راضی نہیں کیا جا سکے گا، نہ کسی کے پاس مال و دولت ہوگا، بلکہ وہ حق کیسے نکلے گا؟ نیکیے ظالم مظلوموں کو دے گا، اور اگر نیکیوں سے خالی ہوا تو مظلوموں کا گناہ اپنے سر پہ لاد لے گا۔ تو اس طرح برہنہ ہونا یا لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنا، اس پر بھی وعید ہے کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اسی طرح خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جو انسان اپنی جان کو ختم کر لیتا ہے، وہ کسی وجہ سے کرے، کسی بنیاد پہ کرے، اپنے آپ کو خود مار لینے والا، کہ جان آپ کی ہے ہی نہیں، یہ تو امانت ہے اللہ کی، اللہ نے اس کا وقت مقرر کیا ہے، اور کوئی دنیا کی کسی ٹینشن کو، کسی پریشانی کو اپنے پر سوار کرے اور اپنا خاتمہ کر لے، تو یہ بھی وہ عمل ہے جس پر جہنم کی وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پہاڑ سے کود کر اپنی جان لے لے، پہاڑ پہ چڑھا، چھلانگ لگائی، نیچے گرا اور مر گیا، تو
जहन्नमी भी इसी तरह पहाड़ पे चढ़ता रहेगा और हमेशा इसी तरह गिर के अपने आप को अजाब में मुब्तला रखेगा। जिसने जहर पीकर खुदकशी की, जहन्नम के अंदर वो भी जहर पीता रहेगा। यानी जिस तरीके से अपनी जिंदगी का खात्मा करोगे, उसी तरीके का अजाब आपको जहन्नम के अंदर मिलता रहेगा। किसी ने अपने आप को तेजधार आले के साथ ज़िबा कर लिया, कत्ल कर लिया, तो जहन्नम के अंदर वो इसी तरह उस अजाब का मजा चखता रहेगा। तो खुदकशी करना वो अमल है जिस पर जहन्नम की वईद है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह अलैहि सलातुल्लाह व